جمعہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی 5 امتیازی شانیں ہیں. فیہ خمس خلال، 5 امتیازات ہیں اس کے. کون کون سے؟ خلق اللہ فی آدم، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا فرمایا تھا. وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی میں ہی رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اور اسی میں ہی رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا، یعنی ان کا وصال ہوا تھا. یہ 3 خصوصیات بیان کر کے فرمایا فیہ الساعہ لا یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ ایاہ. اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں رب سے جو مانگا جائے رب عطا فرما دیتا ہے. اس کے اندر ایک گھڑی اتنی برکت والی ہے. ما لم یسل حراما، مانگنے والا حرام نہ مانگے، مانگے جائز، تو رب ذوالجلال سے جو مانگے گا وہ اسے عطا فرما دے گا اس گھڑی کے لحاظ سے. اب یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ 4 شانیں بیان کر دیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور دنیا میں جلوہ گری یعنی جنت سے زمین پر جلوہ گری بھی ہوئی، اور پھر اس میں آپ کا وصال مبارک بھی ہوا، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. اور 5ویں نمبر پر فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی. قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی. اس واسطے اس دن کی خصوصیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے معاشر کے مراحل آسان ہو جائیں، وہ جمعے میں کثرت سے بندگی کرتا ہوگا تو اس کے لیے وہ آسانی کی نوید اس کو نظر آئے گی. مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ جاء رجل یتخطی رکاب الناس. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے، ایک بندہ آیا، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے آگے آ رہا تھا، یعنی آیا لیٹ ہے اور چاہتا ہے میں پہلی صف میں پہنچ جاؤں یا میں قریب آ جاؤں، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے گزر رہا تھا. حتی جالس قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی، قال ما منعك یا فلان ان تجمع معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے روکا تھا کہ تم پہلے پہنچتے اور پھر آئے ہو، تو تم یہاں قریب کیوں آ گئے ہو، پیچھے تم بیٹھ جاتے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حرصت ان اضع نفسی بالمکان الذی تراہ، میں چاہتا تھا کہ میں آگے بیٹھوں کہ آپ تقریر کرتے مجھے دیکھتے بھی رہیں، آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑتی رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد رأیتک تتخطی رکاب الناس وتؤذیہم، میں نے تجھے دیکھا تو تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہے، تم پھلانگ کے لوگوں کو آگے آئے ہو. یاد رکھنا من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو تم کیوں اس طرح آگے آئے ہو؟ اور کہا ومن آذانی فقد آذى اللہ عز وجل، جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب ذوالجلال کو اذیت دی. تو جمعے کے دن میں جو کام بندے کو محروم کر سکتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی ان امور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ فضیلت لینے کے لیے آیا لیٹ ہے اور چاہتا ہے کہ میں آگے پہنچوں، تو پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھے، اور اس کے لحاظ سے اس کے لیے بہتری ہے اور اس کے لیے اس میں عظمت موجود ہے، ورنہ محرومی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا.